السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل سٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی اچھا سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے یہ واقعات معاشرے میں پائے جانے والے مختلف افراد سے متعلق ہوتے ہیں اور مختلف شعبوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ واقعہ اسی طرح ایک استاد اور شاگرد پر ڈیپینڈ ہے، اور یہ واقعہ انشاءاللہ ایک بہت اچھا سبق ہم کو دے گا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے یہ موٹیویشنل سٹوریز پسند آ رہے ہیں تو اسے دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شہزادہ اپنے استاد سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد نے اپنے شاگرد کو 2 جملے پڑھائے۔ پہلا جملہ تھا جھوٹ مت بولو، اور دوسرا جملہ تھا غصہ نہ کرو۔ پھر اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو، تھوڑی دیر کا وقت دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں یہ سبق یاد کر لو۔ تو شہزادے کو تھوڑی دیر کے بعد سبق سنانے کو کہا گیا، تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ وہ دن گزر گیا۔ اب دوسرے دن استاد تشریف لائے اور اپنے شاگرد یعنی شہزادے سے کہا کہ سبق سناؤ۔ شہزادے نے پھر یہی عرض کیا کہ استاد جی ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ اگلے دن یعنی تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو، کل چھٹی ہے، لہٰذا کل سبق کسی طرح یاد کر لینا، اور جب میں پرسوں آؤں گا تو سبق سنا دینا، کسی طرح کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن استاد تشریف لائے اور شہزادے سے کہا کہ سبق سناؤ، تو شہزادہ اس دن بھی ٹھیک طریقے سے سبق نہیں سنا سکا۔ استاد یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد شہزادہ ہے، طیش میں آ گئے اور غصے میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے 2 جملے یاد نہیں کر رہے ہو۔ تھپڑ کھا کر ایک لمحے کے لیے تو شہزادہ گمسم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا کہ استاد محترم، سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوری سبق یاد ہو گیا۔ شہزادہ عرض کرنے لگا، استاد محترم، آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھی، جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آ جاتا تھا۔ اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا۔ آج جب آپ نے تھپڑ مارا، اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے، اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ تو آ رہا ہے، لیکن غصہ کرنے کے لیے جو آپ نے مجھے سبق سکھایا تھا، غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو، غصہ نہ کرو، یہ سبق میں سیکھ چکا ہوں۔ اللہ کے فضل سے آج مجھے سبق یاد ہو گیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، استاد نے اپنے شاگرد کو 2 ایسے گناہوں کے بارے میں درس دیا ہے، روکا ہے گناہوں سے جو گناہ کبیرہ ہے۔ استاد ایسا ہی ہو کہ بچوں کو صرف کتاب یاد نہ دلائے، بلکہ کتاب کے ساتھ زندگی بدلنے والے اسباق بھی دے۔ یہ سبق صرف کتاب کا نہیں تھا، بلکہ یہ زندگی کا اہم سبق تھا کہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور غصہ کرنا بھی بہت بڑی بیماریوں اور لڑائیوں، فتنے اور فساد کی جڑ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ 2 گناہ، یہ 2 بیماریاں کسی بھی معاشرے میں جھوٹ کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، غصے کے بھی نقصانات کے سب قائل ہیں۔ اس میں مذہب کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب اس سے روکتا ہے، اسلام کی تو یہ خاصیت ہے کہ یہ نیچر کے مطابق درس دیتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ فطرت بھی اس کام کو برا سمجھتی ہے۔ آپ بھی برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں، لیکن سنتے وقت میں برا سمجھتے ہیں۔ کسی کے منہ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے،
ہمیں سنتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ اچھا کام نہیں کر رہا. کوئی غصے میں ہے, طیش میں ہے, آپے سے باہر ہو گیا, توڑ پوڑ کر رہا, بدتمیزیاں کر رہا اور کسی کے ساتھ وہ سلوکی کر رہا, اس کی زبان پر گندی گالیاں بکی جا رہی, ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے, یہ غلط کام کر رہا ہے, اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب مجھے کچھ بولنا ہے, سچ ہو یا جھوٹ, ہم سب مکس کر کے بول دیتے ہیں. ہم اپنی زبان سے نکلا ہوا جھوٹ یہ برا نہیں لگتا ہے. اکثر و بیشتر اسی طرح کا معاشرہ دیکھنے کو مل رہا. سب ایسے نہیں, الحمدللہ آج بھی ایسے بے شمار افراد ہیں جن کی زبان بولنے سے پہلے تولتی ہے, پہلے وہ تولتی ہے پھر بولتی ہے, سچ بولتی ہے, سچ کے سوا کچھ نہیں بولتی. لیکن کتنے ایسے لوگ جن کی زبان جب چلتی ہے انہیں خود خبر نہیں کہ میں 10 منٹ کی گفتگو میں کتنے منٹ سچ بولا ہوں, کتنے منٹ جھوٹ بولی ہوں. نہ مردوں کو پتا نہ عورتوں کو پتا. بہت بڑا عیب, بہت بڑی بیماری, بہت بڑا گناہ, بہت بڑی گندگی, معاشرے کا ناسور ہے جھوٹ. لیکن بڑے آرام سے بول دیا جاتا ہے, مذاق میں بول دیا جاتا ہے, ہنسانے کے لیے بول دیا جاتا ہے, جبکہ گناہ تو گناہ ہے, زہر تو زہر ہے. چاہے آپ زہر کو خوشی سے کھائیں یا غم میں کھائیں, کہ کسی نوجوان نے لور سے دھوکہ کھا کر زہر کھا لیا تو وہ زہر سے مر گیا, اور کوئی نوجوان SSC میں بورڈ ایگزام میں پاس ہو کر خوشی سے زہر کھا لیا تو اسے زہر کچھ نہیں کرے گا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. زہر تو زہر ہے, چاہے آپ خوشی سے کھاؤ یا غم سے کھاؤ, وہ تو وہی کام کرے گا. جھوٹ تو جھوٹ ہے, چاہے آپ خوشی میں بولو, ہنسانے کے لیے بولو یا پھر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولو, گناہ تو گناہ ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو غصہ آ جاتا ہے, وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, وہ طیش میں آ کر جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں, لیکن انہیں یہ سبق یاد نہیں رہتا. وہ بھول جاتے ہیں کہ میں ایسی حالت میں اگلے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور ہم خود اس حالت میں چلے جاتے ہیں. غصہ ہزاروں بیماریوں کی جڑ اور ہزاروں گناہوں کا مجموعہ ہے. بنیاد ہے غصہ معاشرے کے فساد کی. غصہ آنا انسانی فطرت ہے, لیکن غصے کو کنٹرول کرنا, غصے کو قابو کرنا, غصہ ہمارے کنٹرول میں رہے, ہم غصے کے کنٹرول میں نہ رہے. دوستوں اور ساتھیوں, یہ بچہ تو اس سبق کو کچھ دن میں ہی سیکھ لیا تھا, لیکن کیا آپ اور میں اس سبق کو سیکھ لیے ہیں؟ اس سبق کو سیکھ چکے ہیں؟ غصہ نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو. سوچنا ضرور, ایک مرتبہ یہاں پر پریشر ڈالنا ضرور, ایک مرتبہ اپنے اس دماغ پر دباؤ ڈالنا ضرور کہ یہ 2 چیزیں بچے نے تو یاد کر لی تھی, اور بچے نے اس سبق کو سیکھ کر ایک سبق ہم کو دے دیا کہ میں تو بچپن میں یہ سبق سیکھ چکا تھا, آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ بچے کا واقعہ مجھے اور آپ کو ایک سبق یہ بھی دیتا ہے, میں تو بچپن میں یہ سبق سیکھ لیا تھا, آپ زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں, آپ کی کیا کرنٹ سچویشن ہے. اور یہ بچہ ہمیں یہ بھی سبق دے رہا ہے, میں تو شہزادہ ہو کر, بادشاہ کا بیٹا ہو کر, لاڑوں میں پل کر زندگی میں کبھی تھپڑ کیا چیز ہے میں نے سنا نہیں, دیکھا نہیں, مجھ پر کبھی یہ چیز بیتی نہیں تھی, میں نے تھپڑ کھا لیا, لیکن میں سبق سیکھ لیا ہوں وہ زندگی کا ایک بہت بڑا. آپ ایک عام آدمی ہو کر, آپ ایک بزنس مین ہو کر, آپ ایک تاجر ہو کر, آپ ایک ہاؤس وائف ہو کر, آپ ایک ماں ہو کر, آپ ایک شوہر ہو کر, آپ ایک باپ, بیٹا, بھائی, بہن, چچا, ماموں, خالہ, دادا, دادی, نانا, نانی, جو آپ کا رشتہ ہے, آپ اس سچویشن میں آ کر, اس کنڈیشن میں کیا آپ نے سیکھ لیا ہے یہ سبق؟ یہ سوالات میرے طرف سے آپ کے لیے اور میرے اپنے آپ کے لیے ہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس بارے میں, کیا عمر کے اس مرحلے میں ہم نے یہ 2 سبق سیکھ لیے ہیں یا نہیں سیکھے ہیں. اگر سیکھ لیے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں موت تک اس سبق پر باقی رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائیں. اور اگر نہیں سیکھے ہیں تو اب مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سوچنا ضرور,
اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.